الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كان يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق اللہ علیہ۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ حامیم السجدہ اور 25ویں پارے کی پہلی دو آیتیں ہیں۔ محیص میم ہے یہ صاد، محیص کہتے ہیں بچاؤ، جس میں جا کے انسان کسی آفت سے بچ جاتا ہے، بھاگنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، بچاؤ۔ اچھا، اکمام جہاں یہ پھلوں کا جب پھول کھلتے ہیں کہ شگوشوں سے جب اللہ تعالیٰ کے پھول کو نکالتے ہیں، اکمام شگوفے گابے جن میں پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں۔ انسا یہاں ہر وہ مادہ جو مذکر کے مقابلے میں جو حاملہ ہوتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، ایسی چیزیں اس سے مراد ہیں۔ شہید یہاں بمعنی خبر رکھنا، شہید اس جگہ بمعنی خبر رکھنے کے ہے۔ علم الساعہ، علم الساعہ قیامت کا علم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو کئی نام دیتے ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک خوبصورت نام الساعہ ہے۔ الساعہ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، ایک خاص گھڑی ہے جس میں قیامت اللہ برپا کریں گے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، اس اللہ ہی کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ کیسا اللہ ہے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور جو گابوں سے پھل نکلتے ہیں ان کو، وما تحمل من انثی، اور دنیا کے اندر جو بھی مادہ جہاں کہیں حاملہ ہوتی ہے اس کو، ولا تضع، اور جو مادہ بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، سارے اس کے علم میں موجود ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن اللہ آواز دیں گے، ینادیہم، ان کو، لوگوں کو، مشرکین کو خصوصی طور پر آواز دی جائے گی، این شرکائی، وہ میرے شریک کدھر ہیں؟ وہ بڑے بڑے بت جن کو پوجا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی مخلوقات جن کی پوجا کرتے تھے، کدھر ہیں؟ شرکائی، وہ جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، انسانوں میں سے، جنات میں سے، جیسے پتھر وغیرہ بت ہیں۔ این شرکائی، وہ میرے شریک کدھر ہیں؟ قالوا آذناک، وہ سارے کہیں گے کہ اللہ جی ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں، ما منا من شہید، ہمارے پاس ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ایسے اپنے جو نام شریکوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانَ يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اللہ فرمائے اس سے پہلے یہ جن کو پکارتے تھے وہ ساری چیزیں آج گم ہو گئی ہوں گی۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ جان چکے ہوں گے، وہ یقین کر چکے ہوں گے کہ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ دو باتیں ہیں سبق میں، دو باتیں آئیں بڑی پیاری باتیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف اپنے پاس دیا۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے، اس کا نام حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو دین کی بات سمجھا رہے تھے، تو ایک خوبصورت نوجوان سفید لباس میں ایسا لگ رہا جیسے ابھی نہا کے آ رہے ہیں، بڑے پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کر کے بیٹھے۔ اس نے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں، تیسرا سوال تھا احسان کے بارے میں۔ آپ سے سب نے ان کے جوابات دیے، حدیث لمبی ہے، وقت مختصر ہے ہمارا، تو میں اسی سے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ہماری آج کے اس سبق کے ساتھ ہے۔
ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ متعلق۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کے جوابات سننے کے بعد کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ یہ لفظ ہے کیا ہے؟ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میرے پاس اس کا علم ہے۔ تو اس نے فوراً کہا یا وما اشراطها، پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹے باپ کے نافرمان ہو جائیں اور بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب آئے۔ صحیح حدیث، بیٹے باپ کی نافرمانی کریں اور بیٹیاں ماں کی نافرمانی کریں تو قیامت قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قیامت کا علم دے دیا۔ ایگزیکٹ جو تاریخ ہے، جو ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ ہے، جو دن ہے، کتنے سال بعد، یہ نہیں پتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشراط قیامت کی نشانیوں کا علم عطا فرمایا۔ ان میں بڑی نشانیاں بھی ہیں، ان میں چھوٹی نشانیاں بھی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں کو آئے دن جو نا رونما ہوتی ہیں، لیکن بڑی نشانیوں میں دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا ہے، دابت الارض ہے، سورج کا جو نا مغرب سے نکل کر مشرق میں غروب ہونا ہے، بہت ساری ایسی بڑی نشانیاں جو ابھی نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی نشانیوں کا علم دیا۔ علامات قیامت تمام حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، ایک باب ہے، اس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری روایتیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ایگزیکٹ ڈیٹ اور دن اور تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتانے کے باوجود قیامت کا علم ایگزیکٹ جو اس کی تاریخ ہے وہ اپنے پاس رکھا، پیغمبر کو نہیں بتایا۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں ایسی تھیں، مغیبات 5 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قیامت۔ یہاں آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے، اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے کہ قیامت کب آتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ کے علم کی وسعت، سب علم کی وسعت دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا، جس کے پاس قیامت کا علم ہے اس کا علم کتنے طاقت والا ہے، تو فرمایا کہ دنیا میں جتنے پھل ہیں، پھول ہیں، یہ اپنے گابوں سے نکلتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، کتنے ہزاروں نہیں ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا دنیا میں تمام مادے، اللہ نے ہر چیز جوڑی، ایک مذکر ایک مؤنث، مرد عورت کی طرح، جانوروں میں بھی، جنات میں بھی، تمام جگہ ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ جو مادہ حاملہ ہوتی ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے وہ کوئی انسان عورت ہے، حاملہ ہوتی ہے، اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں مذکر پل رہا ہے کہ مؤنث پل رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَزَعُ، یہ دنیا کی ساری مائیں، کسی کی بھی بکری ہے، فلاں انسان ہے، جنات، جس میں یعنی جو مؤنث مائیں جتنی ہیں، یہ جس چیز کو جنم دیتی ہیں اس کا بھی علم اللہ ہی کو اسی وقت، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اتنے وسیع علم رکھنے والے ذات کے پاس ایک علم قیامت کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ کسی اور کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا، یہ اس اللہ کی شان ہے۔ اب یہ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اس کے پیچھے کھوج لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے، نہیں بتایا، کوئی مصلحت تو ہے نا بھائی، کوئی حکمت اس کی ہے۔
جس کی وجہ سے اللہ نے نہیں بتایا۔ پھر میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ قیامت کے دن مشرک جو دنیا میں میرے ساتھ میرے علم میں، میرے ذات میں، میرے صفات میں، میرے ربوبیت میں، میرے الوہیت میں جو لوگ میرے ساتھ شریک کراتے تھے، میں آواز بلاؤں گا، فرشتے آواز دیں گے، کون کہاں ہے وہ شریک جو اللہ کے ساتھ شریک تھے؟ تو بت ہے، انسان ہے، جن ہے، ولی ہے، فرشتے ہے، قبر ہے، گنگا ہے، ہمالیہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، جتنے بھی پرستش ایبل چیزیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں جن کو انسان دنیا میں اللہ کے علاوہ پوچھتے رہے، یہ ان کے بارے میں جب اللہ پوچھیں گے تو ان کے پوچھنے والے، ان کو سجدہ اور ان کو شریک ٹھہرانے والے خود کہیں گے ما منا من شہید، آج تو ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں شہید بمانے خبر بھی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ترجمہ بنتا ہے، ما منا من شہید، ان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں، تو کیا جھوٹ بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ فرمانے کہ یہ تو دن آنے والا ہے جو تم خود ان سے بیزار ہونے والا، تو آج کیوں جب زندہ ہو تو اللہ ہی کو واسطے، مصیبت میں پریشانی میں اللہ کو واسطے، کسی اور مخلوق کی طرف بھاگنے کی بجائے ہر انسان کا ایک پرسنل تعلق ہے اللہ سے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے حالات کو اس کے سامنے رکھیں، اپنی مجبوری کو رکھیں، اپنی پریشانی کو رکھیں، اپنی بیماری کو رکھیں، اپنے نقصان کو رکھیں، اور اللہ سے کہہ دیجیے اللہ جی اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ خدا کی قسم، آپ کی جو اپنی دعا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنے غم کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے، وہ ہزاروں پیروں کی دعاؤں سے افضل ہے۔ خدا کی قسم تھا، آپ کو یہ بتاتے نہیں، ہزاروں پیروں کی دعاؤں سے افضل ہے آپ کا جو پرسنل رابطہ جو آپ نے اللہ سے کیا، اللہ جی میں تیرا بندہ، امین، مجھے یہ پریشانی ہے اس کو دور کر دے، یہ ہزاروں تعویذ سے، ہزاروں جاڑ پھونک سے، ہزاروں جو نام عوامل سے یہ زیادہ بہتر ہے جو آپ ڈائریکٹ اللہ کو واسطے دیتے ہیں۔ اللہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو نوازتے بھی ہیں، کام کو بھی بناتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے شریکوں کو بھول جائیں گے اور ان کو گم پائیں گے، وَظَنُّوا، پھر ان کو یقین ہوگا، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، آج پھر ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ ہی کی طرف جائیں گے تو بچ جائیں گے، اللہ کے علاوہ انسان جس کی طرف جائے گا بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں قیامت کے بارے میں خوبصورت مطلب کہ احکامات اور خوبصورت ہمیں نصیحت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ربنا لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واقض حوائجنا الدنيا والآخرة، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه